الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ رسول جب نا امید ہونے لگے، وَظَنُّوا اور انہوں نے گمان کر لیا کہ انہم قد کذبوا کہ انہیں جھٹلا دیا گیا ہے. جاءہم نصرنا آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. فنجی من نشاء پس نجات دے دیا جاتا ہے وہ جسے ہم چاہتے ہیں. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے کبھی نہیں ٹالا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی
محنتوں کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، آج جس عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے پریشانیوں کا حل۔ پریشانی کے اندر ہر شخص آ سکتا ہے، اور جس بندے کو بھی آپ جس کے پاس بھی بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی اپنا دکھ، کوئی نہ کوئی اپنی پریشانی، کوئی نہ کوئی اپنے لیے صعوبت، کوئی نہ کوئی اپنے لیے مصائب کی وہ ضرور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کا تذکرہ کرے گا، اور اپنے دکھوں کا اظہار ضرور کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی دکھ اور سکھ سے مرکب ہے۔ دنیا کی زندگی آسانی اور پریشانی سے مرکب ہے۔ دنیا کی زندگی غموں سے اور خوشیوں سے معمور اور بھرپور ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کی زندگی صرف خوشیوں والی ہو، اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی میں اسے کوئی بھی غم نہ آیا ہو۔ خوشیاں بھی، غمیاں بھی، پریشانیاں بھی، آسانیاں بھی، ہر شخص کی زندگی ان سے اٹھی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، جب پریشانیاں ان کا گھیراؤ کرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جب انہیں دکھ آتے ہیں تو دکھوں میں وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں کوئی غم آن پہنچتا ہے تو غموں کے حالات میں وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور ترین کر لیتے ہیں۔ کیا پریشانیاں، غم، دکھ آپ کو کمزور کرنے کے لیے آتے ہیں؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ پریشانی آتی ہے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، مشکل حالات آتے ہیں آپ کو سنبھالا دینے کے لیے، غم آتے ہیں آپ کے دکھوں پہ مرم پٹیاں لگانے کے لیے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر غم کے پیچھے، ہر دکھ کے پیچھے ہر سکھ ہوتا ہے، ہر پریشانی کے پیچھے آسانی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہر دکھ کے پیچھے ایک آسانی اور خوشی ضرور ہوتی ہے۔ اور غموں کی راتیں، غموں کے بادل ایک وقت آتا ہے وہ چھٹ جاتے ہیں، اور خوشیوں کی راتیں ضرور نمودار ہوتی ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو پریشانیوں میں خودکشی کر لیتے ہیں ان کے لیے نہیں، جو پریشانیوں میں اپنی دماغی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں ان کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم، صبر کرنے والوں کے لیے رب کائنات کے یہ وعدے ہیں، تمہاری پریشانیوں کے بعد آسانیوں والے سلسلے ضرور آئیں گے، اور تمہارے غموں کے بعد خوشیوں کے حالات ضرور آئیں گے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر عسر اور تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر غم کے بعد ضرور خوشی میسر آتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو ضرور ملحوظ خاطر لاتے ہوئے ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ظاہری اسباب کیا ہیں؟ میرا تعلق کسی جج کے ساتھ ہونا چاہیے، میرا تعلق ایس ایچ او کے ساتھ ہوگا، ڈی ایس پی کے ساتھ ہوگا،
اور میں نے کئی اپنے دوستوں ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ وہ تھانے تھپانوں کے اندر اپنے بڑے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ اپنا مال بھی لگاتے ہیں، غریبوں کے گھر میں کبھی ایک پاؤ دانے بھی نہ دیے ہوئے ہوں، لیکن ایس ایچ او کے گھر میں چاولوں کی بوری جا رہی ہے، ڈی ایس پی کے گھر میں گندم جا رہی ہے، جج کے گھر کے لیے دونوں سیزنوں کی گندم اور چاول لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہمارا مال حاضر، اس کے لیے ہماری فیکٹریاں حاضر، اس کے لیے ہماری زمینیں حاضر، اس کے لیے ہمارا مال جناب ہر وقت حاضر، ان کی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے لیے جناب ہر طرح کی آسانیاں بھی ان کے لیے پیدا کی جا رہی ہیں، اور آئے دن ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ ظاہری اسباب کے لیے۔ تھانوں تھپانوں میں تعلق، ڈی ایس پی سے تعلق، ایس ایچ او سے تعلق، ایم پی اے سے تعلق، ایم این اے سے تعلق، کیوں؟ یہ ہمارے مشکل وقت میں کام آئیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ساری دنیا کے یہ لوگ ایک طرف ہو جائیں، میرا رب پریشانی دور نہ کرے، کائنات کی کوئی طاقت پریشانی دور کر سکتا؟ اور کچھ لوگ جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں پھر وہ رخ کرتے ہیں آستانوں کا، پھر وہ رخ کرتے ہیں بابوں کا، پھر وہ رخ کرتے ہیں مزاروں کا، پھر وہ رخ کرتے ہیں جناب ان آستانوں کے اوپر جا کر ملنگوں کا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عسر، ایک تنگی اور اس کے پیچھے دو یسر ہیں، ایک عسر اور دو یسر، ایک تنگی اور دو آسانیاں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان العسر فی جحر، اللہ کی قسم اگر عسر کسی بل کے اندر داخل ہو جائے، لطلبہ الیسر، تو آسانی اسے ضرور طلب کر لیتی ہے، آسانی اسے ضرور اس کا گراؤ کر لیتی ہے، حتیٰ یدخل علیہ، حتیٰ کہ اس عسر کو ختم کر کے آسانی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وَلَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْن، اور کبھی بھی تنگی دو آسانیوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ جو لوگ ان تنگیوں کے حالات میں مضبوط چٹان بن کے کھڑے رہتے ہیں، نہ وہ کبھی غیر اللہ کے آستانے پہ گئے، نہ کبھی انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگی، نہ کبھی انہوں نے غیر اللہ کے نام کے وظیفے پڑھے، نہ وہ کبھی یہ ظاہری اسباب کے اوپر پورا انحصار اور اعتماد کر کے بیٹھتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم کے حالات میں سب سے پہلا کام جو اللہ کے بندے کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ پریشانیوں کا سب سے پہلا حل کس چیز میں ہے؟ فرمایا وہ دعا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے اپنے رب کے سامنے التجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، جب ہمیں کوئی غم، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم جتنے ظاہری اسباب ہیں ان ظاہری اسباب کا آسرا اور سہارا لیے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم ان پریشانیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور بھائیو، ان پریشانیوں کا مقابلہ ظاہری اسباب سے نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم ان پریشانیوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے تو صرف دعاؤں سے ہو سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے دکھ اور اپنے غم اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، رب کائنات اس کے غموں کو ضرور دور فرما دیتے ہیں۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتلائیں کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے پکاریں، کب پکاریں تو ہمارا رب ہماری پکاروں کو سنتا ہے۔ تو رب کائنات کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاموش ہیں، تو آسمانوں سے جبریل قرآن کی یہ آیت کریمہ لے کر آئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے سوال کریں، میرے متعلق پوچھیں تو میرے بندوں کو بتلا دو،
فإنی قریب، میں اپنے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ میرے دروازے کو دستک دیتا ہے، جب اپنی زبان کو جنبش میں لاتا ہے، جب اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں، میں عرش معلیٰ سے رب کائنات اس کی ساری پکاروں کو سنتا بھی ہوں، اور میں رب اس کی پریشانیوں کا مداوع بھی کرتا ہوں. اس کے دکھوں کو میں رب سکھوں میں ضرور تبدیل کر دیتا ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میرے سامنے التجائیں کرے، میرے سے دعائیں کرے، میرے سے مانگے، میرے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات کو رکھے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اور جب تم دعا کرتے ہو تو دعا کے اندر یقین ہونا چاہیے. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ دعاؤں کا اثر زائل کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ دعا کا اثر زائل کرنے والی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ رزق حرام کھاتا ہو. حرام کھانے والے شخص کی دعا کا اثر نہیں ہوتا، اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. دوسری چیز دعاؤں کا اثر زائل کرنے والی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہے کہ جب انسان اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اپنے اللہ سے مانگتا ہے، تو اسے اپنے رب پر یقین نہیں ہوتا، اس کا اپنے رب پر ایمان نہیں ہوتا. جب اپنے رب پر ایمان اور یقین نہ ہو، پھر رب کائنات اس بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتے. سب سے پہلی چیز جو دعا کی قبولیت میں جس کی کلیدی جس کا کردار ہے وہ کیا ہے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. جب اپنے اللہ سے دعا کرتے ہو تو تمہیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرا رب ابھی اس کو ضرور قبول فرمائے گا. اور جب بندہ اس یقین کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اپنی التجاؤں کو رکھتا ہے، پھر رب کائنات اپنے بندوں کی دعاؤں کو خالی نہیں لٹاتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. آپ نے فرمایا جان لو، سن لو، غفلت برتنے والا، بے یقینی کی صورت اختیار کرنے والا، اپنے رب پر جسے مضبوط ایمان نہیں، جب وہ دعائیں کرتا ہے رب ایسے لوگوں کی دعاؤں کو کبھی قبول نہیں فرماتے. اور رب ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، اور اپنے اللہ سے پورے یقین سے مانگنے والا رب کائنات اسی وقت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. پچھلے خطبوں میں میں نے ایک واقعہ بیان کیا. غیر مسلمہ عورت تھی، غیر مسلمہ، کسی کا گھر کی نکرانی، گھر کی لڑکی کا ہار گم ہو گیا. سارے گھر والے کہنے لگے ہمارا ہار تم نے چرایا ہے. وہ کہنے لگی میں نے نہیں چرایا. کہنے لگے ہار آپ کے پاس ہے. کہا میرے پاس نہیں. بڑی قسمیں دیں، بڑی اپنی صفائیاں پیش کی، لیکن کون مانے؟ کوئی نہیں مان رہا. کہتا ہے تیرے پاس ہی. حتیٰ کہ انہوں نے کہا اگر ہار نہ تم نے دیا لَنُجَرِّدَنَّ کی، ہم تیرے کپڑے اتار کے تیرے پورے جسم کو ننگا کر دیں گے اور تیری تلاشی لیں گے، تیرے جسم سے ہار نکالیں گے. اس عورت نے ایک جملہ کہا تھا رب کائنات کے سامنے، ایک جملہ، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی. صحیح البخاری کتاب المغازی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، اس نے آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور کہا اللہ اگر تو واقعی عرش معلیٰ پہ ہے، کیونکہ مسلمان تو نہیں تھی، میں نے سنا ہے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ عرش پہ رب کائنات کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے والی ہے. اللہ اگر تو عرش پہ واقعی ہے تو آج میری اس مشکل کو حل فرما دے. اس عورت کی زبان سے اتنے الفاظ نکلے، وہ چیل ہار اٹھا کے لے گئی،
جو ہار اس ریڈ کلر کے موتی تھے، اس نے سمجھا شاید یہ گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہیں، وہ جپٹی اور ہاتھ اٹھا کے لے گئی۔ رب کائنات نے اس چیل کو واپس موڑا، اس چیل کو واپس کیا، اور جہاں سے اس نے ہار اٹھایا تھا وہاں ہی لا کے اس نے ہار رکھا۔ اس عورت نے اپنے رب کو اس یقین سے پکارا تھا کہ خالق و مالک کائنات نے اس پرندے کی ذمہ داری لگا دی، جاؤ جہاں سے ہار اٹھایا ہے وہاں جا کے رکھ کے آؤ۔ یہ ہے جب بندہ اپنے رب کو پورے یقین سے پکارتا ہے، جب پورے اطمینان سے، پورے یقین سے اپنے اللہ کے سامنے دامن اٹھاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، ایک آدمی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے رہا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روکا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ نہیں رکتا، جاؤ جو کرنا کر لو، جاؤ آپ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، نہیں میں رکتا۔ حضرت سعد کہنے لگے میں آپ کے خلاف اپنے اللہ سے دعا کروں گا، باز آ جاؤ۔ کہنے لگا آپ نے جو دعا کرنی ہے کر لو، میں نہیں باز آتا، گالیاں دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم، حافظ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وَاسْتَقْبَلَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قبلہ رخ ہوئے، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب کے سامنے دامن اٹھا کر کہتے ہیں اللہم تریہ قدرتک، اے میرے اللہ اس بندے کو ابھی اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دے، اے اللہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے مجھے دکھا دے، اس کا انجام مجھے ابھی دکھا دے۔ اس یقین سے رب کو پکارا، ساخت قدمہ دابت ہی فی الارض، اس کی سواری کے قدم زمین میں درسنا شروع ہو گئے، فن فلک ان دابت ہی فن فلک دماغہ فماتا، اپنی سواری سے نیچے گرا، پتھر کے اوپر سر لگا، سر دو ٹکڑے ہو گیا، اسی جگہ پہ مر گیا۔ فرمایا جب تم پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارو گے تو تمہارا رب کبھی تمہاری دعاؤں کو واپس نہیں لٹائے گا، خالی نہیں موڑے گا۔ جو کچھ کہتے جاؤ گے رب آسمانوں پہ مانتا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رب کو پکارتے ہوئے پورا یقین ہونا چاہیے۔ پریشانی آئی ہے، ہمارا یقین یہ ہے ہمارے پاس جج ہوگا، ہمارے پاس ایس ایچ او ہوگا، ہمارے پاس ڈی ایس پی ہوگا، ہمارے پاس فلاں کا تعلق ہوگا، فلاں کی سفارش ہوگی، مسائل حل ہو جائیں گے۔ او میرے بھائیو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سارے ظاہری اسباب ہیں۔ جب پریشانی آئے فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اللہ مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے، اے میرے خالق و مالک آج مجھے معاف فرما دے۔ جب بندہ فوراً رجوع کر لیتا ہے رب کائنات اپنے بندوں کو اسی وقت معاف کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ پریشانیوں میں، اور میں نے ایسے کئی دوستوں کو، کئی ساتھیوں کو دیکھا ہے، جب پریشانی ہوتی ہے تھانوں تھپانوں میں بھاگتے ہیں، عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، پھر بڑے بڑے جو وڈیرے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جو کونسلر اور ایم پی اے ایم این اے، ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، اور ان کے دروازوں کو کھٹکانے کے بجائے آسمانوں والے رب کے دروازے کو کھٹکاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہونے دے۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا حل اس میں ہے کہ تم اپنے رب سے دعائیں کرو، اپنے اللہ سے التجائیں کرو، اپنے رب سے مانگو۔ جب تم اپنے رب سے مانگو گے رب تمہاری مشکلوں کو ضرور آسان فرما دے۔ جب اللہ سے مانگنا ہی نہیں تو پھر پریشانیاں کیسے دور ہوں گی؟ جب بندہ اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے اور دنیاوی اسباب کے پیچھے بھاگ نکلتا ہے، پھر رب کائنات فرماتے ہیں جاؤ پھر ان سے ہی اپنی داد رسی لے لو، پھر اللہ اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو دنیا کا من کانت دنیا ہمہ، دنیا جس کا ہم اور غم بن گیا، جس نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا،
اللہ کی قسم وہ دنیا کا پیچھے بھاگتا رہتا ہے، دنیا اس کے ہاتھ نہیں لگتی۔ بلکہ یہاں تک میرے محبوب نے فرمایا دنیا جیفا، دنیا ایک مردار ہے جس سے تعفن اور بدبو اٹھتی ہے۔ الدنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، وطالبها کلابها، اور دنیا کے طالب دنیا کے کتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کی دنیا کی زندگی صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں، نہ اللہ کے گھروں سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق، نہ اللہ سے تعلق، نہ اس کے رسول سے کوئی محبت۔ فرمایا دنیا کا طالب ہے، دنیا کا کتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور جو اپنا غم اور ہم آخرت کو بنا لیتا ہے، تأتی دنیا راغمہ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں لے آتا ہے، دنیا ذلیل ہو کے رسوا ہو کے اس کے قدموں میں آ کے گر جاتی ہے۔ جب بھی پریشانی آئے، جب بھی کوئی غم آئے، جب بھی کوئی دکھ پہنچے، اس میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولے ذرا، اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعا پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ایک طرف 1000 کا جتھا اور لشکر جرار ہے، اور ایک طرف 313 نہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان میں اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن توبت بعد، اے میرے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر دنیا سے چلے گئے، اس دنیا کے اندر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی دامن رحمت نیچے نہیں ہوا تھا، آسمانوں سے رب کائنات نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں رب آسمانوں سے 1000 فرشتہ آپ کی نصرت و تائید کے لیے آسمانوں سے اتار رہا۔ اور آج ہی میں نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک واقعہ پڑھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا امام صاحب میری والدہ بیمار ہے اور چل نہیں سکتی۔ امام عباس الدبری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کہنے لگا میری والدہ بیمار ہے، کانت امی مقعدہ، میری ماں چل نہیں سکتی، قدمیں اس کے قدم، اس کی ٹانگیں اس کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، بیٹھی ہی رہتی ہے اور بڑے ہی ہم پریشان ہیں۔ اور امام صاحب میری ماں کو ایسے بیٹھے ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 20 سال سے اس بڑی پریشانی کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، فقالت لی یومن، میری ماں نے مجھے کہا جاؤ اذهب الی احمد بن حنبل، جاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور امام احمد بن حنبل سے کہو میرے لیے دعا کرے۔ کون ہے امام احمد بن حنبل؟ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا، حاکم وقت نے کہا قرآن مخلوق ہے، امام صاحب کہنے لگے قرآن کلام اللہ ہے۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ حاکم وقت نے اتنا مروایا، اتنا مروایا، مورخین نے لکھا ہے جہاں جہاں کوڑا لگتا تھا وہاں وہاں سے گوشت مردہ ہوتا جاتا تھا۔ جب جیل سے رہا ہو کے گئے، جراحی نے جسم کے اندر سے گوشت نکالا کاٹ کاٹ کے، جو گوشت مردہ ہو چکا تھا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کوڑے کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا گیا، میں بخارا سے بغداد پیدل چل کے وہ کوڑا دیکھنے کے لیے گیا تھا جس کوڑے سے امام احمد بن حنبل کو مارا گیا۔
وہ کوڑا اگر کسی مضبوط ہاتھی کی کمر کے اوپر لگتا وہ ہاتھی یا مر جاتا یا چنگاڑتا ہوا بھاگ جاتا، اس قدر سخت کوڑا تھا جس کوڑے سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مارا گیا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مار رہا ہے، مارنے والا جلاد کوڑے برسا رہا ہے، امام صاحب کا ازار سرک گیا، ازار کھلنے لگا، حرک شفتیہ ونظر الی السماء، آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا کے اپنے ہونٹوں کو حرکت میں لائے اور کہا اللہ اگر احمد بن حنبل سچا ہے پھر احمد بن حنبل کا ازار نہیں کھلنا چاہیے، اگر احمد بن حنبل جھوٹا ہے پھر میرے مولا تاریخ کے دریچوں میں لکھوا دے احمد بن حنبل جھوٹا تھا، احمد بن حنبل جھوٹ بولتا تھا، اس کا مشن غلط تھا، یہ غلط چیز پہ اڑا ہوا تھا۔ میرے خالق و مالک اگر میں تیری رضا کے لیے، اگر تیری عظمت کے لیے، اگر تیرے قرآن کی عظمت کے لیے کھڑا ہوں پھر میرا اظہار نہیں سرکنا چاہیے، اگر میں غلط ہوں تو پھر میری بے عزتی ہو جانی چاہیے۔ اللہ کی قسم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کلمات کے بعد جتنا بھی مارا گیا ایسے لگتا تھا جس طرح میرے اظہار کو بڑی بڑی مضبوط گرے دے کے باندھا ہوا ہے۔ یہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کہنے لگا امام صاحب میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے، 20 سال سے چلنے کے قابل نہیں ہے، اور میری والدہ نے مجھے کہا ہے امام احمد بن حنبل سے دعا کرواؤ، فصلہ ان یدعو لی، اس سے کہیں میرے لیے دعا کریں۔ کہتے فاتیت، میں آیا، فدققت الباب، دروازے پہ آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، وہو فی دلحیزہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دروازے پہ تھے، اور میں نے کہا امام صاحب میری والدہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ایسا شخص ہوں کہ امی وہی مقعدہ، میری ماں ہے جو ماں 20 سال سے چلنے کے قابل نہیں رہی، اور اس نے مجھے بھیجا ہے آپ میری ماں کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کے یہ الفاظ کہنے پر اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا، اور وہ آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم میں جب وہاں سے نکلا تھا اس وقت امام احمد بن حنبل نے اپنے دامن کو اٹھایا ہوا تھا، جب میں نے آ کے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، فدققت الباب، میں نے دروازے پہ دستک دی اور میری والدہ محترمہ میری ماں آ رہی ہے، فخرجت امی علی رجلہا تمشی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں اپنے پاؤں پہ چل کے آ کے اپنے گھر کا دروازہ کھول رہی ہے۔ جب پریشانیاں آئیں، جب دکھ آئیں پھر غیر اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے، جب غم آئے غیر اللہ کے سامنے نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم جب پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، جب پریشانی آ جائے اپنے رب کے دروازے میں گر پڑو۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کریں۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، رب کائنات اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ کتنے واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ جن لوگوں نے یقین سے اپنے اللہ کو پکارا، رب کائنات نے ان کی پکار کو سنا ہے۔ سب سے پہلی چیز پریشانیوں کا حل جس سے آج ہم دور ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دعائیں کریں۔ کل میں یہ نور بابا مارکیٹ میں بدھ والے دن درس ہوتا ہے، تو نور بابا مارکیٹ میں وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ کہنے لگے ایک باپ نے اپنے بچوں کے درمیان کو فیصلہ کیا، اور ایک بچہ وہاں سے نکلا اور اس نے اپنے سر پہ فائر کر لی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگوں کا اپنے رب سے تعلق نہیں ہے، جن کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا دنیا کے مال کی وجہ سے ہم زندہ ہیں؟ ہماری زندگی دنیا کے مال سے وابستہ ہے؟ اگر دنیا کے مال سے زندگی وابستہ ہوتی پھر ساری کائنات کے سردار نبی کی یہ دعائیں نہ ہوتی، اللہم احینی مسکیناً وامیتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔
اے اللہ میں تیرا رسول تجھ سے دعائیں کرتا ہوں، اللہ مجھے مسکینی والی زندگی عطا فرما دے، مسکینوں کے والی موت دینا، قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ ہی کھڑا کر لینا۔ اگر دنیا کے مال سے ہماری زندگیوں کو جلا ملتی ہوتی پھر اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا نہ کرتے۔ اگر دنیا کے مال کی وجہ سے زندگی گزرتی ہوتی تو ماں خدیجہ اپنا مال سارا اللہ کے دین کے لیے قربان نہ کر دیتی۔ اگر دنیا کے مال کی وجہ سے زندگی گزرتی ہوتی عبد الرحمن بن عوف اپنے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر کئی ارب روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، وہ عبد الرحمن بن عوف خرچ نہ کرتے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری زندگی اگر صاف ستھری سکون والی گزر سکتی ہے تو تب ہی گزر سکتی ہے جب ہمارا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوگا، جب ہم قرآن سے جڑے ہوں گے، جب ہمارے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم ہوگی۔ کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی 5 وقت کا نمازی جس کا مضبوط اپنے رب سے تعلق ہے اور خودکشی کی ہو؟ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ میں نے کم از کم نہیں دیکھا، آپ نے شاید دیکھا ہوگا۔ میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو۔ حدیث رسول پڑھنے والا پڑھانے والا خودکشی کر رہا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، اور دنیا کے غموں اور دنیا کے دکھوں کی وجہ سے خودکشی کر کے مر گیا ہو، آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ دنیا کے دکھ، دنیا کی پریشانیاں ان لوگوں کو ہی ڈیر کرتی ہیں جن کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹا ہوا ہے، جن کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ راتوں کی تاریکیوں میں جب رب کی منتیں اور سماجتیں کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کی قسم ہے بڑی بڑی پریشانیاں رب کائنات ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ انہیں صبر اور استقامت عطا کر دیتے ہیں، رب کائنات ان کے زخموں پہ مرم پٹیاں لگا دیتے ہیں، اللہ ان کے دکھوں کا مداوع کر دیتے ہیں۔ اور دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب پریشانی آئی ہے فوراً اپنے رب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیاں کیوں لاتے ہیں؟ بڑے عذابوں سے تمہیں بچانے کے لیے، اور اس لیے کہ تاکہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ ہارون الرشید کے دور میں سیلاب آیا، سیلاب کے ریلے کا رخ بغداد کی طرف تھا، ہارون الرشید وہاں سے نکلا۔ آج ہمارے حکمران لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، ان کی باری آتی ہے وہ اپنے مخالفوں کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب برسر اقتدار آتے ہیں وہ دوسروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور عوام کا ستیہ ناس، ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر بھوک، دنگا فساد اور ملک میں بد امنی اور بے سکونی کے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بھی حکمران تھا۔ جب پتہ چلا سیلاب کے ریلے کا رخ بغداد کی طرف ہے، ہارون وہاں سے اٹھا سیدھا مسجد میں گیا، خر ساجدن بین ید اللہ، رب کائنات کے سامنے سجدے میں گر گیا اور کہتا ہے اللہ میری رعایا کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ میری رعایا کا کوئی جرم نہیں ہے، سارا قصور ہارون الرشید کا ہے، سارے جرائم ہارون الرشید نے کیے ہیں، تیری زمین پہ فساد ہارون الرشید نے کیے ہیں، ہاں انا بین یدیک، اللہ میں تیرے سامنے تیرے دروازے پہ گرا ہوا ہوں، اللہ میری رعایا کو بچا لینا، ہارون الرشید تیرے سامنے ہے، جو مجھے کرنا ہے کر لے، لیکن میری رعایا کو آج محفوظ فرما لے۔ وہاں جا کے دعا کی، کہنے والوں نے کہا ہارون سر سجدے سے اٹھا لو، رب کائنات نے سیلاب کے ریلے کا رخ موڑ دیا ہے، اللہ نے بغداد کو سیلاب سے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ دعائیں اثر کرتی ہیں، دعاؤں کی پاور ہے، یہ دعاؤں کی قوت ہے جو ظاہری دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ کی قسم دعاؤں کی وجہ سے رب کائنات بڑے بڑے دکھوں کو دور کر دیتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں کے منڈلاتے ہوئے بادل صاف ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب بندہ اپنے رب کے سامنے آ کے گر جاتا ہے، اپنے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کرتا ہے، رب کریم اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پریشانیوں کا سب سے پہلا حل وہ کیا ہے؟ سارے بولیں ذرا، کیا ہے؟ اپنے اللہ سے
دعا کرنا، جب پریشانی آئی ہے فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ پھر رب کائنات پریشانیوں کو ضرور دور فرما دیں گے۔ اور دوسری پریشانی کا حل، پریشانیوں کا دوسرا حل فرمایا جب پریشانی آئے فوراً نماز پڑھنا شروع کر دو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ او لوگوں پریشانیاں آ جائیں، غم آ جائیں، دکھ آ جائیں، بھوک آ جائے، پیاس آ جائے، غموں نے گرو کر لیا ہے، بیماریوں نے دبوچ لیا ہے، دکھوں نے تمہارے اوپر جناب اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، تو پھر آسانیوں کی صبح کب طلوع ہوگی؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، جب نماز پڑھنا شروع کر دو گے رب تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ خطبے میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔